29واں پارہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں دونوں جہان کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون تم میں سے نیک عمل کرتا ہے اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے تو خدائے رحمان کی اس صنعت میں کچھ نقص نہ دیکھے گا، پھر آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، پھر دوبارہ اچھی طرح دیکھ، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر بار نظر ناکام ہو کر اور تھک کر تیرے پاس لوٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے قریب کے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے لیے بھی دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں کافروں کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو سراسر بڑی گمراہی میں پڑے ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور منکر فرشتوں سے کہیں گے کہ اگر ہم پیغمبروں کی بات سنتے یا سمجھتے تو آج ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو دوزخیوں پر لعنت ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مقرر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ،
اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر اس کو سب خبر ہے، بلا شبہ وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بھلا جس نے پیدا کیا کیا وہ تمہارے حالات کو نہیں جانتا؟ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا تو تم اس کے راستوں پر چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور یاد رکھو کہ خبروں سے اٹھ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے تو اس وقت زمین لرزنے لگے؟ ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر تند ہوا چلا دے تو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو دیکھ لو کہ ان پر میرا عذاب کیسا ہوا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور کبھی سمیٹ بھی لیتے ہیں؟ یاد رکھو کہ خدائے رحمان کے سوا ان کو کوئی تھامنے والا نہیں، بلا شبہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ بھلا ایسا کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر خدائے رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو محض دھوکے میں ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ بھلا ایسا کون ہے کہ اگر اللہ اپنا رزق بند کر لے تو وہ تم کو روزی دے، لیکن یہ لوگ سرکشی اور دین حق سے بھاگنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بھلا جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ شخص جو سیدھے راستے پر چل رہا ہو؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو روئے زمین میں پھیلایا اور اسی کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ
اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ پھر جب وہ وعدہ عذاب کو قریب آتا ہوا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ وہ خدائے رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو کنووں میں ہے نیچے اتر کر غائب ہو جائے تو بتاؤ وہ کون ہے جو تمہارے لیے میٹھے پانی کا چشمہ بہا لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون والقلم وما يسطرون۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو اس سے فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربك بمجنون۔ کہ اے پیغمبر تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور تمہیں ایسا اجر ملنے والا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بے شک تم اخلاق کے اعلیٰ نمونے پر ہو۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ تو ان قریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ بے شک تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ فلا تطع المكذبين۔ تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔ ودوا لو تدهن فيدهنون۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم نرمی کرو تو وہ بھی نرمی کریں۔ ولا تطع كل حلاف مهين۔ اور اے پیغمبر تم کسی ایسے شخص کا کہا نہ ماننا جو بہت قسمیں کھانے والا، هماز مشاء بنمیم، اور بے وقت ہو، تانے دینے والا، چغلیاں کھانے والا، مناع للخیر معتد اثیم، نیک کاموں سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا، گنہگار ہو، عتل بعد ذلك زنیم، سخت مزاج اور اس کے علاوہ بدنام بھی ہو، ان كان ذا مال وبنین، اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے، اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں
تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ سنسمه على الخرطوم ہم عنقریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جبکہ انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے، ولا يستثنون اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون پس ابھی وہ سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی، فأصبحت كالصريم تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹا ہوا کھیت۔ فتنادوا مصبحين پھر صبح ہوتے انہوں نے ایک دوسرے کو بلایا، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين کہ سویرے ہی سویرے کھیت میں جا پہنچو اگر پھل توڑنے کا ارادہ ہے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون تو وہ چل پڑے اور آپس میں وہ چپکے چپکے کہتے جاتے تھے، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے۔ وغدوا على حرد قادرين اور لپکتے ہوئے چلے یہ سمجھ کر کہ وہ اس پر قادر ہیں۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون پھر جب انہوں نے باغ کو دیکھا کہ ویران ہے تو کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے، بل نحن محرومون نہیں بلکہ ہم بد نصیب ہیں۔ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون تو ان میں سے جو کسی قدر اچھا آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ کیوں میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين تو سب توبہ کے طور پر کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون پھر آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ملامت کرنے لگے، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون سب مل کر توبہ کرو، امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم بلا شبہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمت کے باغ ہیں۔ أفنجعل المسلمين كالمجرمين کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ ما لكم كيف تحكمون تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ إن لكم فيه لما تخيرون
کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون. یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس چیز کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر کی جائے گی. سلہم ایہم بذلک زعیم. ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے. ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک خدائی ہیں؟ تو ان کو چاہیے کہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو پیش کریں اگر وہ سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس دن ساق کی تجلی فرمائی جائے گی اور سجدے کے لیے لوگوں کو بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ دنیا میں ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح و سالم تھے. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. تو اے پیغمبر مجھ کو اور جو اس کام کو جھٹلاتے ہیں چھوڑ دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر ہی نہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر مضبوط ہے. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. کیا تم ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون. کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اس کو لکھتے جاتے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم. تو اے پیغمبر اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی والے یعنی یونس کی طرح مت ہو جاؤ جبکہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے. لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر ان کے پروردگار کی مہربانی ان کی دستگیری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. پھر ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں شامل کر لیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. اور کافر جب قرآن سنتے ہیں تو شدت عداوت سے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہیں. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. حالانکہ یہ قرآن تمام جہان والوں کے واسطے نصیحت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. الحاقہ. وہ ہونے والی. ما الحاقہ. وہ ہونے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ. اور تم کو معلوم ہے کہ کیا ہے وہ ہونے والی؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی چیز یعنی قیامت کو جھٹلایا. فَأَمَّا
وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية تو سمود ایک زور کی آواز سے ہلاک کر دیے گئے. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية اور عاد جو تھے وہ ایک سخت سرکش آندھی سے تباہ کر دیے گئے. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن مسلسل ان پر مسلط کیا تھا. تو اے مخاطب، تو اس آندھی میں ان کو اس طرح مرے پڑے دیکھتا ہے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے. فهل ترى لهم من باقية بھلا تو ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور جو الٹی ہوئی بستیوں میں رہتے تھے ان سب نے گناہ کے کام کیے. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بہت سخت پکڑا. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية جب پانی کا طوفان آیا تو ہم نے تم کو چلتی کشتی میں سوار کیا. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة تو جب سور میں ایک بار پھونک ماری جائے گی. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة اور زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھائے جائیں گے پھر وہ ایک ہی دفعہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فيومئذ وقعت الواقعة تو اس روز ہونے والی چیز ہو پڑے گی. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اس روز تم سب لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ ہوگی. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو. إني ظننت أني ملاق حسابيه مجھ کو یقین تھا کہ میرا حساب پیش آنے والا ہے. فهو في عيشة راضية غرض وہ پسندیدہ عیش في جنة عالية یعنی بہشت بری میں ہوگا قطوفها دانية جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اور حکم ہوگا خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم گزشتہ دنوں میں کیے تھے. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا ولم أدر ما حسابيه اور مجھ کو خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے. يا ليتها كانت القاضية
کیا اچھا ہوتا کہ موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی. ما اغنى عني ماليه آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا. هلك عني سلطانيه میری سلطنت بھی مجھ سے جاتی رہی. خذوه فغلوه فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو. ثم الجحیم صلوه پھر دوزخ میں ڈال دو. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 گز ہے اس کو جکڑ دو. انه كان لا يؤمن بالله العظيم یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا ولا يحض على طعام المسكين اور نہ فقیروں کے کھانا کھلانے کی لوگوں کو ترغیب دیتا تھا. فليس له اليوم هاهنا حميم تو نہ آج اس شخص کا کوئی دوست ہے ولا طعام إلا من غسلين اور نہ کھانے کے لیے کوئی چیز نصیب ہے سوائے پیپ کے. لا يأكله إلا الخاطئون جس کو گناہ گاروں کے سوا اور کوئی نہ کھائے گا. فلا اقسم بما تبصرون تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جن کو تم دیکھتے ہو وما لا تبصرون اور ان کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے. انه لقول رسول کریم یہ قرآن ایک بزرگ فرشتے کا لایا ہوا ہے. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے مگر تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے مگر تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزيل من رب العالمين یہ تو پروردگار عالم کا نازل کیا ہوا ہے. ولو تقول علينا بعض الأقاويل اور اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی جھوٹ بات بنا لاتے لأخذنا منه باليمين تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے ثم لقطعنا منه الوتين پھر ان کی رگیں گردن کاٹ ڈالتے. فما منكم من أحد عنه حاجزين پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور یہ قرآن تو پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اس کو جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہوگا. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ اور بے شک یہ قرآن یقیناً برحق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو اے پیغمبر تم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو جو بزرگ و برتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سأل سائل بعذاب واقع
ایک مانگنے والے نے اس عذاب کے واقع ہونے کی درخواست کی للكافرين ليس له دافع جو کافروں پر واقع ہوگا اور جسے کوئی روکنے والا نہیں، من الله ذي المعارج وہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو آسمانوں کا مالک ہے، جو اوپر تلے ہیں۔ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة جس کی طرف فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں چڑھتی ہیں، اور وہ عذاب ایسے دن ہوگا جس کا اندازہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ فاصبر صبرا جميلا تو اے پیغمبر تم ان کی مخالفت پر اچھی طرح صبر کرو۔ انهم يرونه بعيدا یہ لوگ اس دن کو دور خیال کرتے ہیں ونراه قريبا اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ يوم تكون السماء كالمهل اس روز آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، وتكون الجبال كالعهن اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، ولا يسأل حميم حميما اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہ ہوگا۔ يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اس روز گناہگار یہ خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے وصاحبته وأخيه اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی وفصيلته التي تؤويه اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کچھ دے دے اور خود کو عذاب سے چھڑا لے۔ كلا إنها لظى ہرگز ایسا نہ ہوگا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعة للشوى کھال ادھیڑ دینے والی، تدعو من أدبر وتولى ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے منہ پھیر لیا وجمع فأوعى اور دولت جمع کی اور اس کو بند رکھا۔ إن الإنسان خلق هلوعا بلا شبہ انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے، إذا مسه الشر جزوعا جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، وإذا مسه الخير منوعا اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے، إلا المصلين سوائے ان کے جو نماز پڑھتے ہیں، الذين هم على صلاتهم دائمون جو اپنی نمازوں کا التزام کرتے ہیں، والذين في أموالهم حق معلوم اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، للسائل والمحروم مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا، والذين يصدقون بيوم الدين اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غير مأمون بلا شبہ ان کے پروردگار کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز ہے۔ والذين هم لفروجهم حافظون اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
اور جو لوگ ان کے سوا خواہش کریں وہی لوگ حد سے نکل جانے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون اور جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون اور جو اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون پس ایسے لوگ بہشتوں میں عزت سے داخل ہوں گے. فما للذین کفروا قبلک مہطعین تو اے پیغمبر ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ ان مضامین کی تکذیب کے لیے تمہاری طرف عن الیمین وعن الشمال عزین دائیں اور بائیں سے جماعتیں بن بن کر دوڑے چلے آتے ہیں. ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنت نعیم کیا ان میں سے ہر شخص یہ امید رکھتا ہے کہ اسے نعمت کے باغوں میں داخل کیا جائے گا؟ کلا انا خلقناہم مما یعلمون ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم اس بات پر قادر ہیں علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین کہ ان سے بہتر لوگ ان کی جگہ لے آئیں اور ہم عاجز نہیں ہیں. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون تو اے پیغمبر ان کو باطل میں پڑے رہنے دو اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون وہ اس دن خبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے گویا کہ وہ کسی مقررہ نشانے کی طرف دوڑتے ہیں. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی. یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب الیم بلا شبہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر کے وبال سے ڈرائے قبل اس کے کہ اس پر دردناک عذاب آئے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین انہوں نے کہا کہ اے میری قوم میں تمہارے لیے کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون اور کہتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے گا تو وہ نہیں ٹلے گا کاش کہ تم سمجھو. فلم یزدہم دعائی
فرارا جب لوگوں نے نہیں مانا تو نوح نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن دین حق کی طرف بلاتا رہا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لیکن میرے بلانے پر وہ دین سے اور زیادہ بھاگتے رہے، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا اور جب کبھی بھی میں نے ان کو دین کی طرف بلایا تاکہ توبہ کرے اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ کر بیٹھ گئے۔ ثم إني دعوتهم جهارا پھر بھی میں نے ان کو کھلے طور پر بلایا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا۔ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، يرسل السماء عليكم مدرارا وہ تم پر آسمان سے میں برسائے گا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، وقد خلقكم أطوارا حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح سے بنایا۔ ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا اور ان میں چاند کو روشن بنایا اور آفتاب کو چراغ کی طرح بنایا، والله أنبتكم من الأرض نباتا اور اللہ نے تم کو زمین سے ایک خاص طور پر پیدا کیا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا پھر تم کو اسی میں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا، والله جعل لكم الأرض بساطا اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا لتسلكوا منها سبلا فجاجا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ راستوں پر چلو پھرو۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا جب لوگوں نے نصیحت قبول نہیں کی تو نوح نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کی پیروی کی جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان ہی زیادہ پہنچایا، ومكروا مكرا كبارا اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، ود اور سوا اور یعوق اور نصر کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا اور اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا تو تو ان ظالموں کو اور زیادہ گمراہ کر دے۔ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا اور آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے اللہ کے سوا اور کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا پھر نوح نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار جتنے کافر زمین پر ہیں
ان میں سے ایک کو بھی رہنے والا مت چھوڑ۔ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ اگر تو ان کو رہنے دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور کافر ہی ہوگی۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ پھر نوح نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بخش دے، اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں میں سے ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بڑی شان ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا اور نہ اولاد۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ اور یہ کہ ہم میں سے جو بیوقوف ہیں وہ اللہ کی شان میں حد سے بڑی ہوئی باتیں کہتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولتے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ لیتے تھے، اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ اور جس طرح تم خیال کرتے ہو اسی طرح انہوں نے بھی خیال کر رکھا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے شعلہ تیار پائے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے زمین والوں کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کے حق میں بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے ہیں، اور ہم مختلف طریقوں پر تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ زمین کے کسی حصے میں جا کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر ہی اس کو ہرا سکتے ہو۔
وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ اور ہم نے جب یہ ہدایت نامہ سن لیا تو اس پر ایمان لے آئے، تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا تو اس کو نہ نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ظلم کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ اور یہ کہ ہم میں بعض مسلمان ہو گئے ہیں اور بعض نافرمان ہیں، اور جو مسلمان ہوئے وہ سیدھے راستے پر چلے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اور جو نافرمان رہے وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اور اے پیغمبر یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر ہوتے تو ہم ان کو با افراط پانی دیتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور یہ کہ مسجدیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اور جب اللہ کے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوتے ہیں تو کافر ان کے گرد بھیڑ لگاتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں دیکھتا۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ ہاں، اللہ کی طرف سے اس کے احکام اور اس کے پیغام کا پہنچا دینا میرے ذمے ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو ایسوں کے لیے دوزخ کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی تعداد کم ہے۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں نہیں جانتا کہ آیا وہ دن قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ وہی غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے اور وہ کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ ہاں، اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو مطلع کر دیتا ہے، پس
اس کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے مقرر کر دیتا ہے، لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام بحفاظت پہنچا دیے ہیں، اور اس نے ان کے سارے حالات کو احاطہ کر رکھا ہے اور ساری چیزوں کو گن رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا المزمل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی آدھی رات کہ اس سے آرام کرو یا نصف سے کسی قدر کم کر دو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ بڑھا دو اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بلا شبہ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بلا شبہ دن میں تم کو بہت کام رہتا ہے۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور تم اپنے پروردگار کا نام یاد کرتے رہو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ رہو۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلا، اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان پر صبر کرو اور اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کش رہو۔ وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا، اور مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو دولت مند ہیں چھوڑ دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دو۔ ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں پھنس جائے گا اور دردناک عذاب ہے۔ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، جس روز زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے بھر بھرے ٹیلے۔ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، اے اہل مکہ، بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر قیامت کے روز گواہ ہوں گے، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول کو بھیجا تھا۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، تو فرعون نے اس رسول کا کہنا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، تو اگر تم بھی ہمارے رسول کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا، اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، بلا شبہ یہ قرآن تو نصیحت ہے، تو جس کا جی چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ان
ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بلا شبہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات نماز میں کھڑے ہوتے ہو، اور رات اور دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کر سکتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ تم اس بات کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تمہارے حال پر عنایت کی. تو اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے اتنا پڑھ لیا کرو. اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. تو جتنا آسانی سے قرآن پڑھا جا سکے اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو اچھی طرح یعنی اخلاص سے قرض دو. اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پہنچ کر اس سے اچھا اور ثواب میں بڑا پاؤ گے. اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا المدثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کپڑا اوڑھنے والے اٹھو قم فانذر، اور لوگوں کو عذاب سے ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، والرجز فاہجر، اور ناپاکی سے دور رہو، ولا تمنن تستکثر، اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو، ولربک فاصبر، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو. فإذا نقر في الناقور، پھر جب سور پھونکا جائے گا فذلك يومئذ يوم عسير، تو وہ دن مشکل کا دن ہوگا، على الكافرين غير يسير، یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا. ذرني ومن خلقت وحيدا، مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا، وجعلت له مالا ممدودا، اور اس کو بہت سا مال دیا، وبنين شهودا، اور ہر وقت اس کے پاس حاضر ہونے والے بیٹے دیے، ومهدت له تمهيدا، اور ہر طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا. ثم يطمع ان ازيد، پھر بھی خواہش کرتا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ دوں. كلا انه كان لآياتنا عنيدا، ہرگز نہیں، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے. سأرهقه صعودا، ان قریب میں اسے سخت چڑھائی پر چڑھاؤں گا. انه فكر وقدر، اس نے غور و فکر کیا اور ایک تجویز کی. فقتل كيف قدر، وہ ہلاک ہو کہ اس نے کیسی تجویز کی. ثم قتل كيف قدر، پھر وہ ہلاک ہو کہ اس نے کیسی تجویز کی. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبسر،
پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، ثم أدبر واستكبر پھر پیٹ پھیر کر چلا گیا اور تکبر کیا، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو اوروں سے منقول ہے، إن هذا إلا قول البشر یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ آدمی کا کلام ہے، سأصليه سقر میں ان قریب اسے دوزخ میں داخل کروں گا، وما أدراك ما سقر اور تم کو کچھ خبر بھی ہے کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ لا تبقي ولا تذر وہ آگ ہے جو نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، لواحة للبشر اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی، عليها 19 اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر اور ہم نے دوزخ کے نگہبان فرشتے ہی بنائے ہیں اور ان کی گنتی کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی، اور تاکہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور ایمان والے شک نہ لائیں، اور اس لیے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو کافر ہیں وہ کہیں گے کہ اس کی مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کسی کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ بنی آدم کے لیے نصیحت ہے۔ كلا والقمر بتحقیق قسم ہے چاند کی والليل إذ أدبر اور رات کی جب جانے لگے، والصبح إذا أسفر اور صبح کی جب روشن ہو جائے، إنها لإحدى الكبر بلا شبہ دوزخ ایک بہت بڑی آفت ہے، نذيرا للبشر بنی آدم کے لیے موجب خوف ہے، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، كل نفس بما كسبت رهينة ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروہ ہے، إلا أصحاب اليمين مگر داہنی طرف والے نیک لوگ في جنات يتساءلون کہ وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے عن المجرمين اور گناہ گاروں سے پوچھتے ہوں گے ما سلككم في سقر کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ قالوا لم نك من المصلين وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے ولم نك نطعم المسكين اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، وكنا نخوض مع الخائضين اور بیہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ ہم بیٹھے بے فضول بحثیں کیا کرتے تھے، وكنا نكذب بيوم الدين اور ہم روزے جزا کو ہمیشہ جھٹلایا کرتے تھے، حتى أتانا اليقين یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، فما تنفعهم شفاعة الشافعين تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کچھ نفع نہ دے گی، فما لهم عن التذكرة معرضين تو انہیں کیا ہوا ہے کہ نصیحت روح گرداں ہو رہے ہیں، كأنهم حمر مستنفرة
گویا وہ وحشی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر فرت من قسورة بھاگے جا رہے ہیں. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ان کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے. كلا بل لا يخافون الآخرة ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ لوگ آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے. كلا إنه تذكرة کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے. فمن شاء ذكره تو جو چاہے اسے یاد رکھے. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة اور وہ یاد بھی اسی وقت رکھیں گے جب اللہ چاہے، وہی ڈرانے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ کہ سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ ہم ضرور جمع کریں گے. ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پور پور تک کو درست کر دیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنی آئندہ زندگی میں بھی نافرمانی کرتا رہے. یسأل ایان یوم القیامہ وہ پوچھتا ہے کہ بھلا قیامت کا دن کب ہوگا. فإذا برق البصر پھر جب آنکھیں چندھیا جائیں گی وخسف القمر اور چاند بے نور ہو جائے گا وجمع الشمس والقمر اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر اس دن انسان کہے گا کہ اب کدھر بھاگوں. کلا لا وزر ارشاد ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر اس روز صرف تمہارے پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہوگا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. بل الإنسان على نفسه بصيرة بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے. ولو ألقى معاذيره اگرچہ کتنے ہی حیلے حوالے کرتا رہے. لا تحرك به لسانك لتعجل به اے پیغمبر، وحی کے ختم ہونے سے پہلے اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو. ان علينا جمعه وقرآنه بلا شبہ اس کا جمع کرنا اور بڑھانا ہمارے ذمے ہے. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه تو جب ہم اس کو فرشتے کی زبانی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کر ثم إن علينا بيانه پھر اسی طرح پڑھا کرو. پھر اس کا بیان کر دینا بھی ہمارے ذمے ہے. كلا بل تحبون العاجلة لوگو، قیامت کے بارے میں جیسا تم سمجھ رہے ہو ہرگز ایسا نہیں، وتذرون الآخرة بلکہ تم دنیا کو چاہتے ہو اور آخرت کو چھوڑتے ہو. وجوه يومئذ ناظرة اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے إلى ربها ناظرة اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے. ووجوه يومئذ باسرة اور اس دن بہت سے چہرے اداس ہوں گے. تظن أن يفعل بها فاقرة
خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے والی ہے۔ كلا إذا بلغت التراقي دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے وقيل من راق اور لوگ کہیں کہ اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، وظن أنه الفراق اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے، والتفت الساق بالساق اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔ إلى ربك يومئذ المساق اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلى تو اس نے نہ تو اللہ کے رسول کی تصدیق کی ولكن كذب وتولى اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ أولى لك فأولى خرابی ہے تیرے لیے خرابی، ثم أولى لك فأولى پھر خرابی ہے تیرے لیے خرابی۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى کیا انسان خیال کرتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يك نطفة من مني يمنى کیا وہ منی کا قطرہ نہ تھا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے؟ ثم كان علقة فخلق فسوى پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو انسان بنایا، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا بلا شبہ ہم نے انسان کو محفوظ نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کو آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بلا شبہ ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا، اب وہ شکر گزار ہو یا ناشکرہ رہے۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیروں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا بلا شبہ نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے خاص بندے پیئیں گے اور جس کو وہ خاص بندے جہاں چاہیں گے لے جائیں گے۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی پھیل رہی ہوگی۔ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا اور یہ لوگ محض اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں،
نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر ہے جو نہایت اداس اور بہت سخت ہوگا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور مسرت عطا فرمائے گا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغ اور ریشم کا لباس عطا فرمائے گا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ان میں وہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی تیزی دیکھیں گے اور نہ سردی کی شدت. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. اور درختوں کے سائے ان پر جھک جھک پڑیں گے اور ان کے میوے بہت قریب کر دیے جائیں گے. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. اور قدام چاندی کے برتن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے صاف شفاف گلاس. قوارير من فضة قدروها تقديرا. اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے جائیں گے. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. اور وہاں انہیں وہ جام پلایا جائے گا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. عينا فيها تسمى سلسبيلا. یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے. جب تم انہیں دیکھو گے تو خیال کرو گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے تو کثرت سے نعمت اور عظیم و شان سلطنت دیکھو گے. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. اور ان کے جسموں پر باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوئی. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. اے پیغمبر بلا شبہ ہم نے تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. تو تم اپنے پروردگار کے حکم کا صبر سے انتظار کرو اور کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کرو. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور قیامت کو پسے پشت ڈالتے ہیں جو بڑا بھاری دن ہے. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگوں کو لے آئیں. إن هذه تذكرة
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بلا شبہ یہ ایک نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرے. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. اور بغیر اللہ کے چاہے تم لوگ کوئی بات نہیں چاہ سکتے، بلا شبہ اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور اس نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. والمرسلات عرفا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو نرم نرم چلتی ہیں. فالعاصفات عصفا. پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو زور سے چلتی ہیں. والناشرات نشرا. اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں. فالفارقات فرقا. پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں. فالملقیات ذکرا. پھر ان فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں عذرا او نذرا. تاکہ عذر رفع کیا جائے یا ڈر سنایا جائے انما توعدون لواقع. کہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا. فاذا النجوم طمست. پس جب ستارے مان پڑ جائیں گے، واذا السماء فرجت. اور جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الجبال نسفت. اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے، واذا الرسل اقتت. اور جب سب پیغمبر وقت معین پر جمع کیے جائیں گے. لأي يوم اجلت. کس دن کے واسطے ان امور میں دیر ہو رہی ہے؟ ليوم الفصل. فیصلے کے دن کے لیے. وما أدراك ما يوم الفصل. اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ويل يومئذ للمكذبين. اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے. ألم نهلك الأولين. کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟ ثم نتبعهم الآخرين. پھر ہم پچھلوں کو بھی عذاب میں ان پہلوں کے پیچھے بھیج دیتے ہیں. كذلك نفعل بالمجرمين. ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. ويل يومئذ للمكذبين. اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے. ألم نخلقكم من ماء مهين. کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ فجعلناه في قرار مكين. پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا. إلى قدر معلوم. ایک معین وقت تک. فقدرنا فنعم القادرون. پھر اندازہ مقرر کیا، اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں. ويل يومئذ للمكذبين. اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے. ألم نجعل الأرض كفاتا. کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کی أحياء وأمواتا. سمیٹنے والی نہیں بنایا، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے، اور ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا. ويل يومئذ للمكذبين. اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. تم اس عذاب کی طرف چلو جس کو تم جھٹلاتے تھے. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب.
یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، لا ظليل ولا يغني من اللهب نہ ٹھنڈا سایہ ہوگا اور نہ گرمی سے نجات دے گا، إنها ترمي بشرر كالقصر وہ ایسے انگارے برسائے گا جیسے بڑے محل، كأنه جمالة صفر گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ هذا يوم لا ينطقون یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے، ولا يؤذن لهم فيعتذرون اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور اگلے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ فإن كان لكم كيد فكيدون اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہو تو مجھ پر آزما دیکھو۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ إن المتقين في ظلال وعيون بلا شبہ پرہیزگار لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے، وفواكه مما يشتهون اور ان میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں۔ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ان سے کہا جائے گا کہ جو نیک عمل تم کرتے رہے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ إنا كذلك نجزي المحسنين ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون اے جھٹلانے والو، تم دنیا میں کسی قدر کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بلا شبہ تم مجرم ہو۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو وہ نہیں جھکتے۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ فبأي حديث بعده يؤمنون اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟